हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भगवान से प्रार्थना करो अगर आप ये चाहती, मेरे बस की बात नहीं है। फरमाइश है 18वां अध्याय संपूर्ण करने के बाद फिर शुरू कर दो। हमें बहुत अच्छा लगा है, मरना बहुत अच्छा लगा। सूक्ष्म शरीर का फिर स्थूल शरीर को ग्रहण न करना मुक्ति है। सूक्ष्म शरीर का इसी स्थूल शरीर में रह जाना मुक्ति है। ये संभव कब हो? जब कामना वासना इच्छा ना हो। पर कामना वासना इच्छा ना हो ये संभव कब हो? जब भगवान की ये बात भली प्रकार मन में गहरी उतर जाए। अनित्यम असुखम। कामना वासना किस संबंधी होगी? संसार संबंधी। तो संसार की असलियत जान दे। अरे संसार के बारे में विशेष रूप में जान दे। संसार का स्वरूप क्या है? होना तो ये है कि माया ये जानने नहीं देती। हर बात के बारे में हम जानती हैं। सब्जी लेनी हो, कपड़ा लेना हो, बाजार से कोई और चीज लेनी हो, रिश्ता करना हो, वो कितनी छानबीन की जाती है। कोई चीज आप एक बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, जिस बच्चे को अभी कच्चा बांधना नहीं आया, उसके बारे में कितना आना जाना, कैसे आएगा बच्चा, जाएगा कैसे, इतनी छानबीन। इसका रिजल्ट अच्छा है, पढ़ाने वाले अच्छे हैं, ये नहीं जानते कि जिस संसार के साथ हमने अपने जीवन का आखिरी सांस गुजारना है, वो संसार क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी नेचर क्या है? हाँ, जो व्यवहार न जान करके दोस्ती लगाती है उनको खूब रोना पड़ता है। दोस्ती वही होती है जहां हमारा स्वभाव मिले, विचार मिले। हाँ, कुछ उम्र भी मिल रही हो तब दोस्ती या मित्रता होती है। तो संसार क्या है? संसार के बारे में से संसार का जो एस्पेक्ट है एक आपकी व्यक्ति जरूर जाना करो। ये बड़ी लॉस की बातें हैं, क्योंकि जब तक इसके बारे में जाना नहीं जाएगा, इसकी वासना कामना इसलिए उठती है कि ये माया ना बुद्धि पर चक्कर डाल देती है, अवन डाल देती है, और जो चीज जैसी है वैसी नजर ही नहीं आती। हाँ, इसी को माया कहती है, इसी को अविद्या कहती है, इसी को मेरे भगवान जी पता नहीं क्यों मुस्कुरा के हमारा मजाक करती है। जहालत है उर्फा पी तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। बुद्धि में पर्दे आ जाती हैं, बुद्धि में पर्दे आने बुद्धि काम ही नहीं करती। बुद्धि का काम क्या है? ये बताना उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये जो नजर आ रही है इनकी रियलिटी क्या है, इसके बारे में समझना। तो ये बुद्धि का काम है, मन का काम तो है नहीं, न काम के किसी अंग का काम है। बुद्धि पे अगर न आ जाती है, क्यों? जब हमारे में काम उठता है, क्रोध उठता है, लोभ उठता है, अहंकार की भावना उठ जाती है, फिर बुद्धि में पर्दे आ जाते हैं। बुद्धि में पर्दे आए तो जाहिर हुई अक्ल। ये भगवान ने अपनी श्रीमुख से दूसरे अध्याय के आखिर में जाके कहा है। जब पर्दे आए मस्जिद हैरान परेशान हो जाता है, अकड़ी गई तो मानो क्या हो गया, जैसे बहुत बड़ी शानदार आपके व्हीकल या वैन की ब्रेक ही खराब हो गई। जब व्हीकल विदाउट ब्रेक, तो जो अंदर बैठे और सड़क पे जा रहे हैं दोनों की शामत आई। जो सड़क पे जा रहे हैं उनके और जो अंदर बैठे हुए कार के। तो संसार का स्वरूप इतने छोटे शब्दों में कौन बताएगा? इस दुनिया बनाने वाले भगवान के सिवा। अनित्यम असुखम, यह दुनिया का स्वरूप है, यह दुनिया की असलियत है, यह दुनिया की वास्तविकता है, दुनिया की रियलिटी है। दो शब्दों में अनित्यम, अनित्यम, आकाशवाणी अनित्यम। कौन कह रहा है? नारायण। ये जो सृष्टि मैंने बनाई है 84 लाख योनियां, हाँ, अनित्यम, ये नित्य रहने वाले नहीं है। प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्रियों की तरह है। अच्छा, जैसे प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े गए, अपनी गाड़ी की इंतजार कर रही है,
کسی نے امرتسر کی اور جانا ہے، کسی نے سہارنپور کی اور جانا ہے، کسی نے کرنال کی اور جانا ہے، اور کسی نے شملہ کی اور جانا ہے۔ امبالہ جنکشن سے چاروں اور گاڑیاں نکلتی ہیں، چاروں اور جی۔ اب یاتری نانا پرکار کے ہیں، اس لیے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے پرتیکشا کر رہے ہوں۔ آپ کی قسم یہ جو سارا سنسار بنا ہے اس میں پرانی پدارتھ تو بنے ہیں، کوئی جڑ چیزیں ہے، کوئی چیتن ہے، کوئی استھاور ہے، کوئی جنگم ہے، کوئی چار ہے چلنے پھرنے والی، کوئی اچار ہے نہیں چلتی پھرتی، چار اچار موویبل اینڈ اموویبل۔ کوئی تو آپ کو بھاگتی دوڑتی نظر آئے گی، اور کوئی جیسے ہمارے برہسپتی ورگ ہے یہ ایک استھان پہ نظر آئے گا، جیسے کھنج پدارتھ ہے ایک استھان پہ نظر آئیں گے، اس کو بولتے ہیں جڑ چیزیں، اور وہ چیتن۔ تو یہ جو پرماتما بنائی ہے کیا ہے؟ انتیم، نتیہ نہیں رہتی ہے، جیسے سوریہ انتیم نکلا تھا اور بانشان سے چمکا اور بانشان سے لو است ہو گیا، بس۔ میرے بھارت کا کبھی بجا بلند کر کے کہتا ہے وہ صبح نہ ہوگی صبح کبھی، ایسی کوئی صبح نہیں چڑھی جو جائزہ ہر شام نہ لے، جو صبح شام کو نہ دیکھے ایسی کوئی پراتا نہیں نکلی۔ سوریہ ادے کے ساتھ ہی سوریہ است ہوتا ہے۔ When you say sun rising, now you see sun setting. یہ انواریہ ہے، بھگوان نے بنایا ایسا ہے، اس سے جو شریر ادے ہوئے گئے است بھی ہوں گے، جو پیدا ہوئے گئے موت اس کو آئے۔ یہ بھگوان کا نیم ہے، نہیں اور آپ کر سکتے ہیں۔ اٹال اب مایا یہی نہیں جاننے دیتی، ہمارے جیسے یہی تو آپ کو یاد کرانے آتے کیا پرکرتی کیا ہے، آپ کا شریر کیا ہے، اور پرکرتی اور شریر کے بنانے والا جو نظر نہیں آتا اگوچر وہ پرماتما کیا ہے، ان تینوں کی جانکاری ہم آپ کو کروا دیتے ہیں۔ پھر تو آپ جانتی ہیں اکھی دیکھ کے مکھی نہیں نکلی جاتی، اور یہ اکھی دیکھ کے مکھی کو نکلتا ہے نہیں گرانی آتی ہے۔ تو جب اپنے بارے میں پرکرتی کے بارے میں اور پرماتما کے بارے میں بڑی پرکار پہچان ہو جاتی ہے، پھر میں پھر جو تھا وہ ختم، پہلے پتہ نہیں تھا تو پھر میں تھے، پھر ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دل کو سیری ہوئی، پھر دل سنتشٹ ہو جاتا ہے، من انترمکھی ہو جاتا ہے، تو یہی ہے مقام وصال خدا۔ جب سنتشٹی جاتی ہے تو پرماتما کے درشنوں سے پہلے یہی اوستھا بن جاتی ہے کہ من سنسار کی اصلیت کو جان کر اپنی بھگ دوڑی بند کر دیتا ہے، اپنی کرا بازیاں بندر کی طرح کھانا ختم۔ تو سنسار کے جل کوئی اور نہیں کہہ رہا، دنیا بنانے والا مکینک کہہ رہا ہے، یہ ساری دنیا کے بنانے والا کمبھار کہہ رہا ہے، کمبھار جیسے کمبھار نانا پرکار کے گھڑے بناتا ہے، بھگوان بھی ہمارے نانا پرکار کے گھڑے بنا رہے ہیں۔ وہ گھڑے ذرا ایک ہی جگہ گھروندی پر پڑے رہتے ہیں، چوکٹے پر پڑے رہتے ہیں، یہ گھڑے چلتے پھرتے بولتے ہنستے ہنساتے ہیں، وہ بھی بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بھی اپنا وشیش کرم کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں اور آپ کبھی نہ بھولے، کسی کو مجبور نہ کرو یہ کام کر، نہ کہا کرو، ارے نہ کہا کر، چاہے تو ماں ہے، چاہے تو پتنی ہے، چاہے تیرا کوئی بھی رشتہ ہے، نہ کہا یہ کام کر، نہیں، بنایا ہے جو تیری فطرت دھرم کرائے گی فطرت وہی تجھ سے کر۔ یا تو پچھلے جنم نہ ہوتے ہمارے یہی جنم ہوتا تب تو آپ کا کہنا اچت ہوتا، لیکن جی تو اپنے ساتھ سنسکار لے کے آتا ہے، کرے گا اسی طرح جیسے اس کے سنسکار ہے۔ جیسے کسی کو یہ گاڑی ڈرائیور کہنا، ارے ہاں روز تو یہ وائن گاڑی لے جاتا ہے، ہاں کبھی ہماری یہاں سے گزرا کر بدھو کا ہی کا، میں بدھو، تو بدھو، تیرا باپ بدھو، تیری ماں بدھو۔ ارے تو مجھے یوں کہہ رہا ہے، تو بدھو ہے، میں پھر تو مجھے بدھو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ گاڑی یہاں سے گزارا کر، وہ گاڑی تو وہیں سے گزرنی ہے جہاں لائن ہے، یار ریلوے لائن بنی ہوگی ٹرین تو وہیں جائے گی، جیسے جی کے سنسکار کی لائن بنی ہوئی ہے من بدھی کے پہیے وہی جاتے ہیں۔ او میرا ربا، اوے میرا ربا، کوئی علم سے لاکھ پر نور ہے مگر اپنی فطرت سے، واہ اتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو راون کی طرح ہے
मेघनाथ की तरह। हाँ, बड़े बड़े देवी देवताओं को जीत लिया मेघनाथ ने, बड़े बड़े देवी देवताओं को हरा दिया, छक्के छुड़ा दिए, एक छोटे से मन की आदत को नहीं जीत सका। वाह, कितनी हैरानगी है। रावण का यही हाल, कितनों के छक्के छुड़ाए, मां के पुत्र ने इतना त्याग किया, घोर तप किया, ब्रह्मा तक भी खुश कर लिया कि उसको अपने सिर कट करके चढ़ा दिए। जैसे आप फूल चढ़ाती हो, हाँ, दीप जलता हुआ चढ़ाती हो भगवान को, उसने ब्रह्मा जी को सिर कट करके चढ़ाए। ब्रह्मा जी खुश हो गए। अच्छा, जाओ वरदान देता हूं, आप मुझे बता दीजिए क्या वरदान देंगे, ऐसा वरदान जो मेरे किसी पर बड़ी कृपा होती, आप मुझे क्या वरदान देंगे? आपका जो भी सिर कटेगा दोबारा सिर लग जाएगा। बड़ी कृपा आपकी, ये तो आपकी बड़ी अनुकंपा है। जो उन्होंने भेंट में दिए थे, इसलिए वरदान रूप में उन्होंने कहा, लो नाभि में अमृत रख लो, तुम्हारा एक सिर कटेगा, एक सिर और लग जाएगा। वाह, सिर ना हुआ तो द्रौपदी की साड़ी हो गई कि वो खींचे जाए लड़के लड़ और ऊपर लड़के लड़ लड़ते चले जाए। शाबाश, आइए जान ले संसार को, हमारे जैसी भगवान के ढंडोरची है। भाई आप भक्त कहो, दास कहो, जो भी नाम हमें कहते जाओ, पर हैं हम भगवान जी के ढंडोरची। जैसे शहर में कोई नई दुकान खोलती हो तो उसके ढंडोरची होती है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं सिटी क्रायर, शहर में शोर मचाने वाले, सिटी क्रायर या हमें गॉड क्रायर, परमात्मा के ढंडोरची। क्या बताना चाहती है कि परमात्मा ने किन नियमों के आधार पर अपनी सृष्टि बनाई है। ओ भुलकड़ो, पहले बात सुनो गौर से, फिर बात करना किसी और से। ढंडोरची पहले यही कहता है कि पहले मेरी बात सुनो गौर से, फिर बात करना और से। हाँ, ये बात है मेरी निराली, हाँ सुनो सुनो, ये है सबसे आली। तो लोगों का ध्यान खींच लेता है। इस तरह से देख तो ले, जानते नहीं ये प्रकृति क्या है, अनित्यम। वाह वाह, सृष्टि बनाने वाले, क्या तुझे सूझी? इतने सुंदर रूप बनाए, इतने सुंदर प्राणी पदार्थ बनाए, इतनी मेहनत मारी, मां बाप ने इतनी भारी कुर्बानी की, मां बनी धरती, बाप बना किसान, किसान ने हाथ चलाया, अपना बीज डाला और धरती ने उस बीज को अपने में छिपाया और 9 महीने के बाद सुंदर फसल तैयार कर दी। क्या? हाँ, इतनी अच्छी फसल करी, हाँ, या बीच में से मक्की निकल आई, या बीच में से चने निकल आए, वाला बीच से या शी बीच में से निकल आए, मां रूपी धरती के गर्भ से। और इतनी मां ने अपना खून पिला पिला के उन्हें बुच्चर बनाया और इतना खर्चा करके इन जीवों को पढ़ाया गया। बीमारी पर खर्चा, हाँ, शरीर के विकास पे खर्चा, पढ़ाई पे खर्चा, जो कसर रह जाती है वो ब्याह पे खर्चा, कितना बड़ा खर्चा। हाँ, इनके जाने का पता ही नहीं लगता। सब किया कराया खूह खाते, किया कराया खूह खाते, किया कराया खूह खाते। मिनटों में एक्सीडेंट हो गया, बस, रात को हार्ट हो गया, बस, हाँ, चलो ना एक्सीडेंट हुआ ना हार्ट फेल हुआ, क्या आत्महत्या कर ली? हाँ, ये आम बातें हैं, आम मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जिससे कभी उम्मीद नहीं होती, उनकी घटना सुनता हूं कि वाह, आत्महत्या आम होती जा रही है। जरा सा कोई बात अपने मन के उल्ट हुई, शरीर की दरियां उड़ा के रख देती, जैसे अपना शरीर नहीं है, किसी वैरी का शरीर हो। सिर कहीं पड़ा है, बाजू कहीं पड़ी है, पेट का हिस्सा कहीं पड़ा है, निचले पैर कहीं कटे पड़े। वाह वाह, ऐसा तो महारथियों ने क्या अभिमन्यु का भी बुरा हाल नहीं किया था, जैसे रेलवे इंजन शरीर के टुकड़े करके रख देता। ना पूछो, अब ये भगवान ने बनाया ऐसा है,
کتنی بنا کر مشکل سے پالتی ہیں، مشکل سے پڑھاتی ہیں. کہا انتیام ہے یہ، انتیہ، یہ رہنے والی نہیں. آہا 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 آہا. سونا سج کے بیٹھے جی ہو نواب جی. کہیں کہتا ہے وہ سونا سج کے بیٹھے جی ہو نواب جی، بول گیا چتا پہ چڑھے گا شریر جیسے ہو کباب جی. سج دھک کے بیٹھے جیسے نواب ہو، گورنر آف پروونس، اور جس شریر پر اتنا ناز وہ چتا پہ چڑھے گا جیسے کباب ہو. جیسے کبوتر مار کے اگنی پہ رکھ کے بھونتا ہے نا بیٹے، کبوتر رکھ کے مار کے یہ بھونتی ہے، یہ بور کو جانور رکھ کے اگنی پر بھونتی ہے، جیسے آپ چھلی بھونتی ہے چھلی. اتنے شریر بھونے جاتی ہے شمشان کے اندر. شریروں کا انت تو یہی ہے. واہ، تو اصلیت کا لگ جائے پتا کیا ہے سنسار انتیم. تو جو چیز انتیہ ہوتی ہے اگر ہم مان لیں، ہاں ہمارا من نہیں ٹکے گا. صرف یہ مان لیں، جان لیں. کئی مانتے تو ہیں پر جانتے نہیں. ہاں کئی مان بھی جاتی ہیں، جان بھی جاتی ہیں، اور اللہ پہچانتی نہیں. یہ کی مکتی کب ہوتی ہے؟ جاننا، ماننا، اور آخری بات کیا ہے؟ پہچاننا. پہچان گیا تو بس پھر کنٹے ختم، پھر کام واسطے ہی ختم، من کا بار مختار ختم. نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بنسریا، نہ ہوگی واسطے کام نہ، اور نہ ہی جی للچائے گا، نہ جنم من کے چکر میں آئے گا. سوچ لیجیے گا، وچار کر لیجیے. پہلے ہم اس کی اصلیت جانے، من ہمارا اس سے اوپرام ہو جائے گا. پہلے ہم اس کی اصلیت جانے، من اوپرام ہو جائے گا. من اس سے ایک طرف ہو جائے، رہے گا سنسار کے اندر اوپرام ہو کر کے، رہے گا لیکن نرالا بن کے. شاباش. جیسے کرایہ دار رہتی ہے شیخ کے مکان میں، پورا لابھ اٹھاتی ہے لیکن اوپرام ہو کے رہتی ہے. جیسے ایجنٹ فیکٹری کے نگر آتے ہیں آرڈر لینے کے لیے، لیکن الجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. کیول ان کو مطلب ہے اپنی کمیشن سے، نہ فیکٹری سے مطلب ہے، نہ فیکٹری کے مالک سے مطلب ہے، پروپرائٹر سے مطلب نہیں ہے. اس طرح انسان پھر اپنے کرتویہ کرم تو کرتا ہے، میرے سجنوں میری دیویوں، لیکن الجھ کے نہیں، سلجھ کے. ہائے، ہمارے سچ من کے راجا کیا کہہ رہے تھے کہ ان ساری باتوں کو دھیان سے دیکھ. سرشٹی کیا ہے؟ انتیم ہے. اور جو چیز انتیہ ہوتی ہے اگر مورتا سے اس میں دل لگا دیا تو اس کا پرینام دکھ، چنتا، بے چینی، بے قراری. یہی ارجن کا حال ہوا. ان جھوٹے شریر کو سچا مان کر کے ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ گیا. تو بھگوان نے یہی تو کہا، تم بھول گیا بدلتا ہے انسان لباس کوہن، نیا جامہ کرتا ہے پھر زیبتن. اسی طرح یہ کالے بدلتی ہے روح، اور نئے بیس میں پھر نکلتی ہے. تو بھول رہا ہے شریر چولے یا قمیض کی طرح ہے، پہنا ہے کسی اور نے. کون اور ہے اس کو پہنے والا؟ ارجن اصلیت کی پہچان کر. وہ اور شکتی ہے جسے شریر کو پہن رکھا ہے. چولے بدلے جاتے ہیں، چولے پہننے والا تو وہی رہتا ہے. ہم تو گنتی بھی نہیں کر سکتے یہ آپ تک کتنے چولے، کتنے پجامے بدلے، کتنا لباس ہمارا الگ الگ ہوا، ہماری ویش بھوشا کس پرکار بدلتی چلی گئی. وہ واہ، بس صرف اتنی سی بات یاد کر لینی ہے. یہ انتیہ ہے، اور انتیہ چیز دکھدائی ہوتی ہے، سکھدائی نہیں. لو آپ کا بیڑا پار. زیادہ تپ جپ ہمارے لیے کرو، زیادہ جاگنا ہمارے لیے رکھو، زیادہ گیتا کی گہرائیوں میں جانا ہمارے لیے رکھو. آپ اس میں اتنا جان لے گا. نتیام سکھم. These are all non-stationary, so as non-stationary, so not player given but sorrow given. لو اتنی سی بات، یہ ایک سدھانت ہے کہ جو چیز ٹیمپریری ہو، اسٹیبلائز نہ ہو، اس کا پرنام کیا ہوتا ہے؟ سارو، میزریز، افلکشنز اینڈ کمپلیکیشنز، اینڈ ناٹ پلیئر، ناٹ ہیپینس. ہاں، ناٹ پیس آف مائنڈ. لو اتنی سی بات جس نے جانی، ہو گیا انترمکھی. نہ آئی پھر لوٹ کر کے اس سنسار کے اندر، چونکہ کام نہیں. نیم تو یہ چل رہا ہے اس سرشٹی کے اندر، جیسی مانگ ویسی پورتی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی.
ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چار اور یہ دیکھ لو، جیسی ڈیمانڈ ہوتی سپلائی ویسی ہوتی ہے. تو جب ہمارا من سنسار کی اصلی کو سمجھ کر ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا تو نئے جنم کی سپلائی کیوں ہوگی؟ نو سپلائی. پھر ڈیمانڈ ہی نہیں، نو سپلائی، کون سپلائی کرے گا؟ ارے بھائیو، جو سگریٹ نہیں پیتا کون نالائق ہے؟ کیا اس سے بہت بھی پیار کرتا ہو سگریٹ آفر کرے، میری ڈبی میں سے سگریٹ نکال لو. یہ کس کے آگے ڈبی رکھی جاتی ہے؟ سگریٹ پینے والے کے آگے رکھی، سموکر کے آگے رکھی جاتی ہے. ہاں، جو پینے والا ہے. شراب کا پوا کس کے آگے رکھا جاتا ہے؟ جو پینے والا ہو اسی کے آگے رکھا جاتا ہے. جو کبھی پیتا ہی نہیں، کی چٹانا ہے، جو ویشنو ہے، اس کو کوئی شراب کی بوتل آفر کرے گا؟ نو 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 نو. یہ چیزیں کون پیتا ہے؟ جو ان کی تمنا ہوتا بنا. کون آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہے گا چل 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 جیسے سنیما چلے، آج بڑی اچھی پکچر لگی ہے، جو سنیما کبھی جاتا ہی نہیں، کون نالائق کہے گا اس کو؟ اس کو کہنے کا فائدہ کچھ نہیں، یہ تو کبھی جاتا ہی نہیں ہے. یہ باتیں اسی سے کہی جاتی ہیں جو اس جیسا ہو. جب اصلیت کی پہچان کر لے گی تو مایا ہمیں وہ چیز سپلائی کرے گی نہیں، کیونکہ نو ڈیمانڈ، ہماری وہ مانگ ہی نہیں ہے، پورتی کیسی ہوگی؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ یہ اگر آپ پکڑ لیں. مانگ کب ہوتی ہے ہماری؟ جب اس کی اصلیت نہ جانی جائے. جب اصلیت جان لی جائے تو مانگ نہیں رہتی، بیٹے مانگ نہیں رہتی. کسی نے بڑا سوچ کے آپ کی جو اب سر میں جو مانگ بھرتی ہے اس کا بڑا بھاری ارتھ ہے. آپ تو کہتے ہیں سواد کا چنھ ہے، نہیں، یہ آپ کی واسنا اور کامنا کا چنھ ہے. یہ آپ کی لال لال روپ میں کامنا چمک رہی ہے. آپ کی کامنائیں وہ بنے رہے، آپ کی کامنائیں میں بنی رہوں، آپ کی کامنائیں وہ میرے سے پیار کریں، آپ کی کامنائیں کہ میری فرمائشیں پوری کریں. ہائے واہ، واسنے کامنائیں ہیں. مانگ کس نے سوچ کے رکھا ہے؟ مانگ بھرنا. کیونکہ عورت مانگوں سے، اچھاؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، کامناؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. شاباش. اگر کامنا ختم ہوتی جائے آپ کا استرتو ہی ختم ہو جاتا ہے، ناریتو ہی ختم ہو جاتا ہے. شریر کا نام ناری نہیں، شریر کا نام نر نہیں، واسنا اور کامناؤں کا نام ناری اور نر ہے. ایک وشیش پرکار کی کٹنگ اور ہم کہیں یہ نر، وشیش پرکار کی کٹنگ اور ہم کہیں یہ ناری نہیں. کیا عقیدہ ہی انسان کی تصویر ہے. اس پہ کہتی ہے ہماری تصویر یہ ستھور شریر نہیں، ہماری تصویر کیا ہے، ہمارا شارٹ سلیپ کیا ہے، ہماری فوٹو کیا ہے؟ جو آپ کے اندر بیت رہی ہے، جو آپ کے من میں بیتتی ہے وہ آپ ہے. جو آپ کے اندر واسنے کامنے ہیں، ارے وہ تو ہے. نہ کہ یہ شریر اور اینا کا چہرہ اور ساڑیاں اور پتہ نہیں کیا کہ تم گلاب لگائی پھرتی ہے چڑیاں توتے، یہ نہیں. ناٹ گراس باڈی بٹ سبٹل باڈی. جو انٹرنل ہے یہ بھگوان کا اپدیش انٹرنل کو دھو دیتا ہے. باہر کو تو آپ بہت سے صابنوں اور بڑی چیزوں سے دھوتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں، پر کرشن کی وانی آپ کے اندر کو صفا کر رہی ہے. آپ کے ارادوں کو، آپ کی وچاروں کو، آپ کی ادویگوں کو، آپ کی واسناؤں کو، آپ کی مرتیوں کو، ان کو دھویا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے. اتنا دھونے کے بعد، اتنا کرنے کے بعد تو لوگ کی رات نے کوئی اپنی اور سے شرط نہیں رکھی. اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنی ڈھیل میرے اس دل کے اترکت اور کون اتنی ڈھیل دے گا؟ توجہ سے اس راز پر عمل اس پہ تو چاہے جس طور کا. اس لیے تو بھگوان کو بولتے ہیں شام سندر دیا کے سمندر، وہ دیا کے ساگر ہے. میں یہ کہا جو کچھ میں نے بولا ہے نا تو بڑی ایکاگرتا پوروک ایک بار پھر ایکانت میں بیٹھ کر ایکاگرتا لاتے ہوئے وچار کرو. بھگوان نے مجھے کیا اپدیش دیا؟ وچار کر کملی اور وچار کر میرے بچوں. بار بار گہرائی میں اترو کہ بھگوان نے کیا کہا، بھگوان نے کیا کیا، غور سے. کیونکہ جب تک جان کے وشے میں ایکاگر نہیں ہوا جاتا جان ہمارا نہیں بنتا. ہاں، جان جس نے دیا اس کے پاس لوٹ جاتا ہے. جان ناری کی طرف ہے، وہ معاف کرنا میری بیٹی، سچائی کی بات بتانی پڑتی ہے. جان ناری کی طرف ہے. ہاں، اگر آپ ایکانت میں بیٹھ کے وچار کریں، سوچیں، گہرائی میں اترے تو جان آپ کا
فلاں جہاں لوٹ کے چلا جائے گا. آپ کی شادی ہو گئی, ہاں اس کی فرمائشیں پوری کرو, اسے ایکانت پہ بٹھا کر کے وطن دو. اور یہ کون نماز ہے خود والی ہے تو میرے لیے سین کر لیا کر. میرے پتا جی بہت نیک ہے, بڑی اچھی ہے, ایکانت کی سمجھاؤ اور جی کر کے بولو, تب تو وہ آپ کے پاس رہے گی. ورنہ میں پیکے چلی جاؤں گی, میں بہرحال تیرے پاس نہیں رہوں گی. جان بھی کہتا ہے مجھے توجہ سے غور کر, ایکانت میں بیٹھ کر وچار کر, میری قدر کر. جان کہتا ہے مجھے وچار کر, تب میں تیرے پاس رہوں گا. نہیں تو جس نے جان دیا ہے, جیسے لڑکی کہاں سے آئی, پیہر سے, مائکے لوٹ کے مائکے چلی جائے گی. اگر آپ نے قدر کی, فرمائشیں پوری کی, ہاں تو وہ آپ کے پاس رہے گی. آپ کی اردھانگنی آدھا انگ بن کے رہے گی ویدک دھرم کے انسار. ورنہ وہ چلی جائے گی, ناری نہیں رہے گی. بھگوان نے من نرم بنایا, آپ کا من کیا تازہ نکلے ہوئے نونیت ارتھات مکھن کی طرح گئے. تھوڑی سی گرمائش لگی اور مکھن پگھلا, تھوڑی سی کے بات آپ کے الٹ ہوئی اور ناری پگھلی اور چھم چھم رونا شروع کر دے گی. شاباش, یہی حال جان کا بڑے نخرے والا جان ہے. جان اسی کا ہوتا ہے ہاں جو جان کا بن جاتا ہے, ज्ञान की कदर करता है, ज्ञान के बारे में विचार करता है, सोचता है, तब ज्ञान रहता है. इसी कह रहे था ज्ञान के श्रवण करो, उसके बाद क्या कहती है मनन करो. जितनी समझ आइए एकांत पे बैठ के सोचो, रिफ्लेक्ट करो, थिंक ओवर करो. क्या मेरे भगवान ने क्या संसार के बारे में क्या बताया, मेरे बारे में क्या कहा, शरीर के बारे में क्या कहा, मन के बारे में क्या कहा, बुद्धि के बारे में क्या कहा, प्रलोक के बारे में क्या कहा, देवी देवताओं के बारे में क्या कहा है, और योग के बारे में क्या कहा, और अपनी परिभाषा क्या बतलाई. अपनी परिभाषा, सृष्टि को बनाने वाला हूं, सृष्टि का पालन करता हूं, सृष्टि को अपने में ले लेता हूं, फिर जीवों को निकालता हूं जोक दर जोक, बार बार है माया के हाथों सब देख दिया. सारा करिए इसमें ऐसा सोचो, ऐसा सोच मेरी देवी. बार बार जो कुछ भी आपको याद है भगवान जी के बारे में, भगवान के उपदेश सोचो सोचो, तो जो आप सोचेंगे वो ज्ञान आपके पास रहेगा, फिर वो आपको बन जाएगा. गिले शिकवे बंद करो, कसूर आपका है. भगवान ने बड़े विस्तार से बताया और मैं ये मिठू बन रहा हूं. अपनी ओर से पूरी कोशिश की है भगवान के ज्ञान पर प्रकाश डालने की. मेरे भगवान साक्षी है, मैं इससे बढ़ के क्या बोलूं. कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने अपने उस बताने समझाने. जितनी मेरे प्रभु ने, मेरे गुरुदेव जी ने मुझे ताकत दी है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, कर रहा हूं. और एक ही सांस जब तक है करता रहूंगा. आप परेशान नहीं, ये मेरे अपने फर्ज की पहचान है. और गहराई में उतर जाओ और उतरो, कोई शिकवा गिला ना हो. उस भोले भंगड़ की तरह, एक भंगड़ था, भंगड़, हाँ, बड़ी बड़ी भांग पीता था, सवेरे शाम भांग में गोट रहता था. अच्छा, हाँ, वो एक ही दुकान बनिया की थी उसके घर के नजदीक. हाँ, वहां से कई भंगड़ आते, हाँ, तो शराब बोले जाते, भांग, और घोट के पिया करते और मुर्दों की तरह लेट जाते. अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ, इस तरह वो कई महीने वहां से लेता रहा और रगड़ता रहा और नशा चढ़ता रहा. एक दिन की बात तो सुनो, क्या हुआ, वो वहां से भांग लाया. हाँ, उसे नशे का बेताबी थी कि मुझे नशा चढ़े, नशा अधूरा सा हो रहा था. हाँ, इतना रगड़ा नहीं. हाँ, थोड़े से डंडे मारे, सोटे मारे उसके अंदर, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर. हाँ, और भांग ली थी और नशा नहीं चढ़ा भाई. ए बेटी, नशा नहीं चढ़ा, उसको अपनी सुर्त रही. हाँ, उठा ली दौरी, एक कंधे पे दौरी, एक कंधे पे सोटा, चल पड़ा बनिए का पास. छड्डा नहीं करी, तनु दौड़ी डंडा मार के मार देना. क्यों, मेरा क्या कसूर. और नशा नहीं चढ़ा, भीगे मिट्टी मिला दी तेने, या अपने घर की राख मिला दी होगी. बाकी भी भंगर खड़े हुए थे, वो भी चले रहे थे. क्या बकबक करता है, बकबक क्या, मैंने किया, मुझे नशा नहीं चढ़ा, मैं लाया तो मेरे पास तो यही डंडा है, अब से शस्त्र, मैंने तो बढ़िया नहीं, छोड़ना नहीं. वो बात सुन. बाकी भंगड़ों ने कहा हम भी सिरे ले गए थे इसी बोरी से. हाँ, तो हमें तो खूब नशा चढ़ा है, अब सूर्य अस्त हुआ है तो भांग उतर ही है, नशा हम और ले जा रही है. तो मैंने तो ले गया था, बोरी तो यही की, एक ही बोरी. हाँ,
پھر بات کیا قصور تیرا ہے کیا؟ رگڑ 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 تے میرے بھگوان سے نہ جھگڑ، اور اپناؤ اور وچار کرو توجہ سے اس راز پر، او میرے کرشن والے من میں بٹھا دے، او میری کلیان کاملی ماتا، میری نیک بیٹیوں، رگڑ 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 تے بنیا سے نہ جھگڑ۔ اور سوچی اور گہرائی میں اترے کرشن، پھر کہو ہم کم عقلوں کو، پھر کہو توجہ سے اس راز پر غور کر، توجہ سے اس راز پر غور کر۔ سوچیں گے جب یہ پھسے گھڑیاں مل جائے کریں، یہ گیتا ہے، رمین نہیں، کہانی نہیں ہے، یہ بھاگوت پران کرشن کی کہانی نہیں، خود اپنے شریمکھ سے کہتا ہے یہ علم شہید ہے، یہ راز شہید کرے پاک ہر شے سے بڑھ کر یہی، اتنی نعمت جان کی، یہ بڑی چوٹی کی ودیا ہے، رائل نالج، ہیئر از اے رائل سیکرٹ۔ کرشن کہہ رہے ہیں اپنے گیان کو، دس از رائل نالج، ہاں، ناٹ اونلی نالج بٹ سیکرٹ، اور وہ ناٹ اونلی سیکرٹ، اٹ از رائل سیکرٹ۔ رازوں میں بھی چوٹی کا راز، رازوں میں بھی چوٹی کا راز، اور جانوں میں بھی چوٹی کا گیان، چوٹی کا گیان کو بولتے ہیں برہم ودیا۔ دسے ڈھائی بھگوان نے کہا ودیاؤں میں ادھیاتم ودیاؤں میں ہوں۔ واہ، سوچا کرو، جب بھی ایک بات تو بتاؤں، رات کو سونے سے پہلے سوچ لیا کرو، وہ ٹائم آپ کا ہے، اور جب بعد میں اٹھتی ہو جہاں بھجن کر کے، یا دوپہر کو ٹائم مل جائے، جب بھی پھنسے گھڑیاں اور کوئی آپ کے پاس نہ آتا ہو، اس وقت سوچا کرو۔ اگر دن بھر میں کوئی بھی ٹائم نہیں ملے تو رات کو سونے سے پہلے جاپ کیا، اس کے بعد بھگوان کی وانی پہ وچار کر لیا۔ تو جو آپ وچار کریں گے نا، سچائی ماننا، وہ گیان آپ کا ہے، اور جو منن نہیں کیا جاتا تو لوٹ کے گیان میری بدھی میں آ جائے گا، کیونکہ نیم ہے بھگوان کا کہ گیان جہاں سے نکلتا ہے یا تو وہ منن کر کے اپنا بنا لے، ورنہ واپس، اگر آپ نے شادی کی ہے یا تو پیار محبت آدر مان دے کر کے اس کو اپنی رکھ کے پتلی بنا لو، ورنہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے گی، روئے گی ماں کے گلے میں لگ کے، اتنا دکھ دیا، اتنے تو نے مجھے وہاں پر مصیبت کی ہے، تو کہ قدر ہی کوئی نہیں کرتا، نہ ماں جایا نہ جمع نہ دیس پرائے بن جانا، آج پڑھائی سے کہنا ہے میرا منڈا میں دیکھ کر کیوں جائے گی ماں، ہم ماں باپ کا ہلچل مت جائے گی کیا بھی جی کے لیے، نہ ماں جائے نہ جمع نہ دیس پرائے بن جا، نہ آج پڑھائی سیکا نہ بھیڑا منڈا ویکھا، کتنے ایڈجیکٹو لگا دیے دین ہے، ماں کے کلیجوں کو بھی ہلچل مچا دی، باپ پڑے کونے میں کھڑا ہوا رو رہا ہے کہ میری بیٹی کہہ کیا رہی ہے، نہ ماں جایا نہ جمع، کیوں نہیں جایا اتنے دکھ سے، شاباش، آگے واپس۔ تو گیان لڑکی کی طرح میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنا وچار کریں گے سوچیں گے تو آپ کا گیان ہے، اور اگر من نہیں کرتا تو بھگوان کا گیان تو ضائع جاتا نہیں، وہ پھر لوٹ کے واپس بنا لو اپنا۔ اس لیے تو ہمارے سرتاج کہہ رہی گئے توجہ سے اس راز پر غور کر، تم ایکانتا سے اس راز پر غور کر، عمل اس پہ تو چاہے جس۔ ہاردک دھنیہ واد، ہاردک آشیرواد۔